السلام علیکم دوستو. سب سے پہلے دنیا میں امن قائم ہونے کی دعا کرتے ہیں. اس کے بعد اس کہانی کو ایک خلاصے کے طور پر چند صفحات کا خلاصہ آگے بڑھتے ہیں. وہی کہانی نادار لوگ عبداللہ حسین. تو دونوں بھائی اعجاز اور سرفراز واپس آ رہے ہوتے ہیں. سرفراز چھوٹا ہے، وہ سوالات کے کرتا ہے، اور راستے میں ان کا دھیان ایک عورت کی جانب مڑ گیا جو بائیں طرف کے کھیتوں سے نکل کر اچانک سڑک پر نمودار ہو گئی تھی. عورت ان سے 100 گز کے فاصلے پر سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہاتھ پھیلائے واویلا کر رہی تھی. اعجاز تیز تیز چلتا ہوا عورت کے سامنے جا رکا. تو اس سے پہلے وہ ایک حویلی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ لالا سرفراز نے پوچھا اس حویلی میں کوئی کیوں نہیں رہتا. تو اعجاز جواب دیتا ہے کہ اس کے مالکوں کی آپس میں لڑائی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو مشرقی پنجاب سے اس طرف آئے تھے اور سیٹ نہیں ہو پائے تھے. اس طرح کی بھی واقعات ان کا ذکر کیا گیا ہے اور جو مسائل ان کے درمیان رہے کلیمز کے یا لوگوں کے سیٹل نہ ہونے کے، وہ دوبارہ واپس بھی چلے گئے. مذہب بدلنے کی کوششیں کی گئیں یہاں پر سیٹ ہونے کے لیے. جو بھی ان کی سمجھ میں آتا تھا وہ انہوں نے کیا. تو یہی ساری باتیں دہرائی جا رہی ہیں اور پھر یہ اس ایک عورت کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں. اعجاز تیز سے چلتا ہوا عورت کے سامنے جا رکا. عورت کی عمر کوئی 25-26 برس کی ہوگی. اس کی جلد کا رنگ کوئلے کی مانند سیاہ تھا اور ناک نقشہ ایسا تیکھا کہ اعجاز اس پر نظریں جمائے دیکھتا رہا. عورت کے چہرے پر بے شکن جلد چمکدار پٹی کی مانند تنی ہوئی تھی. اس کے بدن پر فالتو ماسک کی بوٹی تک نہ تھی. لمبے اور پتلے چھمکے سے لچکدار بدن پر کرتے کے اندر کھلی چھاتیاں تندی سے سر اٹھائے کھڑی تھیں. اس کے کپڑے غلیظ اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بین کے انداز میں ہاتھ پھیلائے رو رہی تھی. ملک جی بچا لو، اللہ کے نام پر رحم کرو ملک جی. عورت اعجاز کی قمیض کھینچے ہوئے بولی، میرے آدمی کو بچا لو، ظالم اس کی جان لے لیں گے. میری اور میرے بچے کی مدد کرو، تمہیں خدا کا واسطہ. سرفراز نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کوئی بچہ دکھائی نہ دیا. عورت اکیلی کھڑی دونوں ہاتھوں سے اعجاز کا بازو دبوچے چیخ و پکار کر رہی تھی. سڑک کے بائیں جانب 3-4 کھیت چھوڑ کر ملکوں کا بھٹا خشت دکھائی دے رہا تھا. تو بھٹے کی حدود کے ساتھ ساتھ کئی کچے گھروندے بنے تھے جن میں بھٹا مزدور ان کے کنبے رہتے تھے. ایک گھروندے کے باہر مردوں، عورتوں اور بچوں کا چھوٹا سا مجمع لگا تھا. اس جمگھٹے میں کچھ ہلچل دکھائی دے رہی تھی. عورت کے اشاروں پر اعجاز نے دور سے ایک نگاہ ان لوگوں پر ڈالی. پھر اس کی نظریں واپس عورت کے چہرے پر لوٹ آئیں. عورت اعجاز کا بازو کھینچتی ہوئی اسے کچی سڑک پر لے چلی جو بھٹے کو جاتی تھی. پیچھے پیچھے سرفراز بھی چل پڑا. ایک کچے گھروندے کے سامنے سے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے جب وہ دروازے تک پہنچے تو اندر کا منظر دیکھ کر سرفراز کا دل دہل گیا. وہ جلدی سے اعجاز کی ٹانگوں کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور عقب سے سر نکال کر دیکھنے لگا. 2 تنومند آدمی ایک کالے کلوٹے سوکھے سڑے آدمی کو بے دردی سے پیٹ رہے تھے. مار کھاتا ہوا آدمی زمین پر پڑا لاتوں اور گھونسوں کی بچھاڑ تلے ایک گٹھڑی کی مانند ادھر سے ادھر لڑک رہا تھا. دونوں حملہ آور ساتھ ساتھ خوفناک آوازوں میں غلیظ گالیاں دے رہے تھے. گھروندے میں قدم رکھتے ہی عورت نے ایک جست بھری اور زمین پر پڑے آدمی کے اوپر گر کر اسے اپنے بدن سے ڈھک لیا. مارنے والے میں سے ایک نے عورت کو بالوں سے گھسیٹ کر الگ کیا اور دھکا دے کر دور پھینک دیا. اعجاز سے نہ رہا گیا. اس نے قدم اٹھا کر دہلیز پار کی اور گھروندے کے اندر جا کھڑا ہوا. جیسے ہی انہوں نے ایک تیسرے آدمی کو کمرے میں کھڑا پایا دونوں حملہ آوروں نے اپنے ہاتھ روک لیے. چہروں پہ ہلکی سی سراسیمگی لیے
جیسے کوئی انتہائی غیر متوقع واقعہ پیش آ گیا ہو۔ وہ کبھی اعجاز کو اور کبھی زمین پر پڑے ادموئے جسم کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد ان میں سے ایک نے اونھے پڑے آدمی کی پسلیوں پر ایک زوردار لات جمائی اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے ہوئے دونوں گراؤندی سے نکل گئے۔ سرفراز نے دیکھا کہ ایک کی سفید شلوار پر زخمی کے خون کے چینٹے پھیلے تھے، جنہیں وہ جاتے جاتے تردد سے پائنچہ پھیلا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر سرفراز کو ایسے لگا جیسے وہ بہت دور سے اسے دیکھ رہا ہو۔ 3-4 برس کی عمر سے ہی سرفراز کے اندر یہ ایک خاص اہلیت پیدا ہو گئی تھی، جس کا اسے اب آ کر کچھ احساس ہونا شروع ہوا تھا۔ کسی جگہ پر کسی شے کو، کسی واقعے کو دیکھتے ہوئے معاً اسے محسوس ہوتا جیسے وہ وہاں سے ہٹ کر دور جا کھڑا ہوا ہے اور وہاں سے اس پر نظر پھینک رہا ہے، گویا وہاں حاضر بھی ہے اور الگ بھی ہو گیا ہے، جیسے دوربین کے الٹے سرے سے نظارہ کر رہا ہو۔ ایسے موقعوں پر واقعات کی چھاپ اس کے ذہن پر روزمرہ کی نسبت کہیں گہری ثبت ہو جاتی تھی۔ چند ماہ پہلے جب اعجاز اس کے اسکول کا کام دیکھ رہا تھا، سرفراز نے اپنی سمجھ کے مطابق بھائی سے اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ لالا، کوئی سبق مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی نہیں ہوتا۔ یہی تو تیری مصیبت ہے، اعجاز نے کہا۔ آدھی بات تجھے یاد رہتی ہے اور آدھی تجھے بھول جاتی ہے۔ ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ پڑھتے پڑھتے کتاب دور چلی جاتی ہے۔ ہیں؟ اعجاز چونک اٹھا۔ دور چلی جاتی ہے؟ دور کیسے چلی جاتی ہے؟ پتہ نہیں لالا، کلاس میں ماسٹر صاحب بھی کبھی دور چلے جاتے ہیں، بلیک بورڈ بھی۔ اعجاز کئی لمحے تک تشویش سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا جیسے کوئی خواب ہو۔ اوہوں، سرفراز نے نفی میں سر ہلایا۔ اوہوں نہیں۔ اوہوں کیا؟ خواب میں تو سب کچھ اصل لگتا ہے۔ تیری چیزیں جب دور چلی جاتی ہیں تو اصلی نہیں لگتی، اصلی لگتی ہیں۔ تو پھر بس دور سے دکھائی دیتی ہیں، اسی لیے تو بھول جاتے ہیں۔ نہیں لالا، جب دور ہو جاتی ہیں تو نہیں بھولتی۔ نہیں بھولتی؟ اوہو، صاف دکھائی دیتی ہیں۔ مجھے تو تیری سمجھ نہیں آتی سرفرازے، اعجاز جھلا کر بولا۔ تیرا دماغ بھٹکتا ہے، اسی لیے تیری یادداشت ٹھیک نہیں۔ دھیان دے کر پڑھا کر، فیل ہو گیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ اب سرفراز دہلیز پر کھڑا اس گراؤندے کے اندر، جہاں حملہ کے جاتے ہی مزدور، مرد، عورتیں اور بچے اود کر داخل ہو چکے تھے، کچھ دیکھ رہا تھا اور نظروں ہی نظروں کے اندر گویا ہٹ کر الگ جا کھڑا ہوا تھا۔ گو دروازے کے اندر رکا تھا، اب زخمی اسے نظر نہ آ رہا تھا۔ ایک ہجوم کے جمگھٹے نے اسے ڈھانپ لیا تھا، صرف اس کے کراہنے کی آواز سرفراز کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ ہائے، مجھے مار دیا، میری جان نکال دی، نہ کرو، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، اللہ کے واسطے مجھے قبر میں چھوڑ آؤ، مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، مجھے قبر میں ڈال دو۔ ہائے! گو سب مرد اور عورتیں اس کے اوپر جھکے ہوئے ایک ساتھ بول رہے تھے اور اسے سیدھے رخ پر لٹانے کی کوشش میں چیخ کر ایک دوسرے کو ہدایت دے رہے تھے، مگر اس شور کے اندر سے اٹھتی زخمی آدمی کی کمزور سی آواز ایسی صفائی سے سرفراز تک پہنچ رہی تھی کہ جیسے اس گراؤندے میں صرف وہی آواز موجود ہو اور باقی سکوت کا عالم ہو۔ سرفراز کی اس خاص کیفیت میں ایک اور بات بھی شامل تھی۔ وہ سامنے پیش آتے واقعے سے نظر ہٹا کر گرد و پیش کا اسی انہماک سے جائزہ لینا شروع کر دیتا تھا، جیسے کلاس میں جب ماسٹر صاحب بولتے بولتے دور چلے جاتے تو وہ بلیک بورڈ کے ارد گرد کی دیوار پر سفیدی، گرد و غبار یا پینسل سے بنی ہوئی مختلف شکلوں کا جائزہ لینے لگتا۔ پڑھتے پڑھتے کتاب دور چلی جاتی تو وہ حاشیہ پر لگے ہوئے دھبوں کا ملاحظہ کرنے لگتا۔ اسی طرح اب وہ لوگوں کے جمگھٹے سے نظر ہٹا کر گراؤندے کے اندر نظر دوڑانے لگا۔ کچی دیواروں والا چھوٹا سا کمرہ تھا، جس میں نہ کوئی کھڑکی تھی
نہ روشن دان، صرف ایک رستہ آنے جانے کا دروازے کی صورت میں تھا جس کا ایک پٹ ندارت تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ زمین پر گدڑی بچھی تھی جس پر کچھ کپڑے پڑے تھے۔ آگے چند برتن اور مٹی کا چولہا تھا جس کے ساتھ لوہے کا توا کھڑا تھا اور پاس ہی بانس کی تیلیوں والی جھاڑو رکھی تھی۔ تو اس طرح کی کیفیت جو ہے مختلف واقعات اور حادثات ایک نفسیاتی سا اثر اس پہ سرفراز پہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ واقعہ چلتا رہتا ہے، اور اس کے بعد اعجاز اس کی ایک طرح سے مدد کرتا ہے اور عورت کو کچھ تسلی ہوتی ہے۔ اور جب یہ پوچھتا ہے اس سے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، تو سچی بات تو اس نے سارا واقعہ گزر جاتا، اس کا تھوڑا مرہم پٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اعجاز اس سے پوچھتا ہے یہ لوگ کون تھے؟ کیا پوچھتے ہو ملک جی؟ عورت خاموش ہو گئی۔ کوئی تو ہوں گے، ہمارے مالک تھے، ملکوں کے آدمی تھے، ان کے جمعدار تھے، مارنے مروانے کا کام ٹھیکیدار انہی سے کرواتے ہیں۔ قصہ کیا تھا؟ اعجاز نے پوچھا۔ قصہ کیا ہوگا ملک جی، اپنے بچے کو 2 دن اسکول بھیجا ہے، بس یہ قصہ تھا۔ اسکول کا نام سن کر اعجاز کے دل کو ایک ہوکا لگا، جس بات کو وہ دن بھر سے اپنے اندر دفن کیے ہوئے تھا، جیسے ایک نعش کو لیے پھرتا ہے اور جسے وہ اس گھروندے کے اندر وقتی طور پر فراموش کر چکا تھا، اب دوبارہ اپنا سارا بوجھ لیے اس کے سر پر آج سوار ہوئی تھی۔ تو یہ تھے مختلف حالات جو تقسیم کے بعد پیش آتے ہیں، نفسیاتی مسائل جو پیدا ہوئے ہیں لوگوں کے۔ یہ تیسری نسل ہو گئی نا، ایک ایوب ایوان کی، ایک اس کے بیٹے یعقوب ایوان کی، پھر اس کے ان 3 بیٹوں کی، 2 بیٹوں کی، اعجاز اور سرفراز کی۔ تو کیا کیا معاملات اس دوران ہوئے، اپنی نظر سے، اپنے پہلوؤں سے، اپنے ڈائمینشن سے عبداللہ عثمان نے اسے دیکھا ہے اور بڑی خوبصورتی سے اسے ہمارے سامنے پیش بھی کر دیا۔ تو باقی آئندہ انشاءاللہ خوش رہیے۔ تھینک یو۔